السلام علیکم، میں ہوں جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر احمد، اور آج ہم بات کریں گے گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس کے بارے میں. یعنی کہ کچھ پیرنٹس ہمارے پاس آ کے بتاتے ہیں کہ پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی جو بچہ دودھ پیتا ہے وہ اس کو دودھ پینے کے بعد باہر نکال دیتا ہے، یعنی کہ تقریباً وہ ہر فیڈ کے بعد دودھ باہر نکال رہا ہوتا ہے. اور کچھ پیرنٹس اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض کا یہ بچے جو دودھ نکالتے ہیں یہ ناک کی راستے سے بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ یہ عام لوگ بچوں میں یہ مینلی کامن ہے، یعنی یہ کسی قسم کی مرض کی علامت نہیں ہوتی. یعنی کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دودھ نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی 10 سے 15 بار بھی اگر وہ دن میں دودھ نکالیں تو یہ بھی کسی قسم کی مرض کی بیماری نہیں علامت نہیں ہوتی. بچے کی اگر نوشو نما ٹھیک ہو رہی ہے، اس کی ہائٹ وغیرہ ٹھیک ہے، اس کا ویٹ پراپر ہے، تو ایسا ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بچوں میں صرف کرنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو دودھ پلائیں، دودھ پلانے کے فوری بعد انہیں لٹا نہ دیں، ان کو تھوڑے سا اپنی گود میں اٹھا کر اس برپنگ یعنی کہ تھوڑا سا 2-3 ڈکار وغیرہ دلوائیں، اور تھوڑا سا یا ان کو اٹھا کے تھوڑی دیر واک کی جائے، یعنی 3-4 منٹ یا 5 منٹ تک واک کریں تاکہ ان کا جو دودھ کا لیول ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے. پھر ہم ان کو فوری سیدھا نہ لٹا دیں، ان کو فوری سیدھا نہیں لٹانا ہوتا، کیونکہ اکثر بچے ہوتے ہیں سیدھا لٹانے کی وجہ سے بار بار دودھ نکال رہے ہوتے ہیں. ان بچوں میں ایسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مینلی ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ 6 ماہ تک یہ بہت حد تک بچے دودھ نکالنا کم کر دیتے ہیں، اور 1 سال تک آلموسٹ 88% سے بھی زیادہ بچے کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جب یہ مسئلہ میں پریشان ہونے کی ضرورت کب ہوتی ہے، یعنی کہ یہ مسئلہ پریشانی تب پیدا کرتا ہے کہ یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے فوری سوئی بہت تیزی سے اٹھ کر دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کچھ بچوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ دودھ نکالنے کی وجہ سے بہت زیادہ کھانسی وغیرہ رہنا شروع ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سانس میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں اس کی وجہ سے لنگس کا انفیکشن یعنی پھیپھڑوں کا انفیکشن وغیرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا گھبرانے کی اس میں وجوہات ہوتی ہیں، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو. ایک مرض ہوتا ہے پائلورک سٹینوسس، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے ہمارے جو اسٹمک کے نیچے سے جو ہماری نالی جاری ہوتی ہے آنتوں میں وہ بند ہوتی ہے یا نیرو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ بہت تیزی سے پروجیکٹائل وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم اس کو اگر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ میں یا اس کا ایکس رے کروا کے جب دیکھ لیتے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر ہم اس کی فردر مینجمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. جس میں ہم ان بچوں میں مینلی ہے کہ ڈائٹ وغیرہ یعنی ویننگ بہت جلدی شروع کروا دیتے ہیں. اکثر بچوں میں ہم 6 منتھ میں جا کے کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی کیلا وغیرہ ایڈ کروا رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں میں ہم 4 ماہ کی عمر سے ہی کیلا وغیرہ استعمال کروانا شروع کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا تھک ہوتا ہے اور وہ جلدی باہر کی طرف نہیں آتا، تو ان چیزوں کا استعمال شروع کروا دیتے ہیں. یہ جو لوگ مائیں اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو، تو ان میں ہم کیلا وغیرہ یا ایسی ڈائٹ وغیرہ ایڈ کروانے کا ان کو کہتے ہیں. اور جو لوگ اپنے بچوں کو یعنی ڈبے والا دودھ یا باہر سے دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اینٹی ریفلیکس ملک استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ملک جو تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور وہ جلدی ایسا باہر نہیں آ رہا ہوتا، وہ اندر جا کے چپک جاتا ہے. تو یہ اس دودھ کا ہم استعمال کروانے کا ان کو کہتے ہیں. اور جو بڑے بچوں میں اگر یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کی بھی ڈائٹ کو تھوڑا موڈیفائڈ کرواتے ہیں، یعنی کو کہتے ہیں کہ چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال، جوسیز وغیرہ کا استعمال یا ٹماٹر وغیرہ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں جس میں یہ گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس زیادہ آنے کا خدشہ ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو لیٹ کھانا کھلا کے فوری سونے کے لیے نہ بھیج دیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو بچانا ہوتا ہے تاکہ ان میں یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور کچھ بچوں میں پھر ہمیں میڈیکیشن کی طرف جانا پڑتا ہے، جس میں پروٹون پمپ انہیبیٹر، H2 بلاکر اور ایز سچ کچھ ادر میڈیکیشنز ہمیں دینی پڑ جاتی ہیں. اور کچھ لوگوں میں اگر یہ مسئلہ پھر بھی نہ سولو ہو تو پھر ہم ان لوگوں میں بعض کا ہم سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. اگر یہ کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو دودھ کے ساتھ خون وغیرہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو ان سانس کا مسئلہ کچھ لوگوں کو بچوں میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر بچوں کی گروتھ وغیرہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کی ہائٹ پراپر نہیں بڑھ رہی، ویٹ وغیرہ نہیں انکریز ہو رہا، تو ان لوگوں میں فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں بچے میں آ رہا، جیسے پائلورک سٹینوسس ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ اس کی فردر تشخیص ہو سکے اور اس کا فوری علاج ہو سکے. شکریہ.